أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو کہ وہ معبود ہیں، وہ ہماری پکار سنتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو پکار کے دیکھو. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری تکلیف کو تم سے دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ تمہاری تکلیف کو کسی اور کی طرف منتقل کرنے کے مالک ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بات کھول کے بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ لوگ یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی فرشتے ہیں، جن ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہو، اللہ کا نبی ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے. یعنی جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے قرب کو چاہنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیو، آپ مجھ سے کوئی چیز مانگیں، وہ میرے پاس نہ ہو بلکہ میں خود مانگ رہا ہوں، تو میں پھر کیسے آپ کو دوں گا؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیغمبر خود اللہ کا قرب چاہتے ہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی نیک عمل کی تلاش کے اندر ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، ہم اللہ کے مزید قریب ہو جائیں. تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کتنی کھول کے بات بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ میرے نیک بندے، وہ میرے فرشتے، میرے پیغمبر، میرے نیک بندے، صلحاء، میرے ولی، وہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا تم بھی یہی کرو. یعنی اگر تم بھی اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو تو وہی کام کرو جو اللہ کے پیغمبر کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے کر رہے ہیں، اللہ کے صلحاء لوگ کر رہے ہیں، وہ کام تم بھی کرو. میرے محترم بھائیوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عقائد مشرکین مکہ کے تھے، جو نظریہ ان کا تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کس لیے کر رہے ہیں، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 3 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو مکے والوں کا جواب کیا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. آج کسی مسلمان سے بھی کہا جائے کہ آج آپ پیروں مریدوں کو یا درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو جواب ملتا ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، جو عقیدہ ان مشرکین مکہ کا تھا، سیم ٹو سیم آج کے برائے نام مسلمان کا عقیدہ بھی وہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ جن کو آپ پکارتے ہیں وہ تو خود قرب کی تلاش میں ہیں، وہ خود تلاش کر رہے ہیں. یبتغون، وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف کوئی نہ کوئی وسیلہ. میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کا قرب پانا ہے تو ان صلحاء کی پیروی کریں، ان پیغمبروں کی پیروی کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیک پارسا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب انسان گزرے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں بھی نہیں آیا ہوگا کہ آپ میرے نبی کو پکاریں. میرے نبی خود پکار رہے ہیں. غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کی امید رکھتا ہوں، اللہ مدد نازل فرما. میرے نبی تو خود اللہ کو پکار رہے ہیں. ہر مشکل کے وقت میرے محترم بھائیوں، میرے نبی کی بے شمار دعائیں موجود ہیں کہ میرے نبی اللہ کو پکار رہے ہیں. جب کائنات کا سب سے عظیم انسان اللہ کو پکارتا ہے
اور اس عظیم انسان کی پکار، اس کی سنت، اس کی ادا میرے محترم بھائیوں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے نبی یہ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ انہیں حکم دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ میرے محترم بھائیوں جب ہر حال میں آپ نے اللہ کو پکارا ہے، میرے نبی نے اللہ کو پکارا ہے، تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم محبوب کے طریقے پہ چلیں گے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کے طریقے پہ عمل ہو جائے گا، اور دوسری انشاءاللہ میرا اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا، کیونکہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جب ان کی سنت کے اوپر ان کے طریقے پہ چلیں گے انشاءاللہ میرا اللہ ہم سے پیار کرے گا۔ اللہ کو مطلوب ہی یہی ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بار بار یہ قرآن کے اندر آیت آئی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کے طریقوں کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی بنیں گے، اللہ راضی بھی ہوگا اور اللہ انشاءاللہ عطا بھی کر دے گا۔ تو آگے بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کے انداز کیا ہے، وہ ان کی کیفیتیں کیا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، لہٰذا تم بھی اللہ کو پکارو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھو کہ اللہ تمہارے کام آسان کر دے گا، تمہاری آزمائشیں، تمہاری تکلیفیں دور کر دے گا۔ اور دوسری خوبی کیا ہے اللہ والوں کے اندر، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ تو خود ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، پیغمبر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں موجود ہیں کہ میرے نبی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کی ان نیک لوگوں کی پیروی کرو جو کہتے ہیں اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ کرنے والے کام تھے۔ لیکن میرے محترم بھائیو امت نے کیا کیا، اس لفظ وسیلہ کو غلط معنی میں استعمال کر لی۔ حالانکہ وسیلہ کا مطلب کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ واقعی ڈرنے کی چیز ہے، بہت بڑا خوفناک عذاب ہے میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس عذاب کو ڈیفائن کرنا، بیان کرنا ناممکن ہے۔ اتنا خطرناک ترین عذاب ہے کہ اس کی مثال دینا ہی ناممکن ہے میرے محترم بھائیوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یقیناً جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، معصوم ہیں، پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یقیناً اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ جب اللہ سے ڈریں گے، عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں گے، سنت پہ چلیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کا قرب مل جائے گا، آپ کو بہترین وسیلہ مل چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔